اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع آپ تک اپلوڈ کرتے ہی پہنچ جائے، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اور اپنے قلبی تاثرات کو کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم استاذ حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ آپ ان کے درس کو دھیان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المکتوب فی المصاحف صفۃ ثانیۃ للقرآن۔ کل کے سبق میں آپ نے کتاب کی تعریف پڑھی کہ مصنف نے اصول اربعہ کی تفصیل کے ذکر کو شروع فرمایا تو کتاب اللہ کو مقدم کیا کیونکہ یہ اصلی ہے، قطعی ہے۔ تو فرمایا اما الکتاب فالقرآن المنزل علی الرسول علیہ السلام۔ یہ اتنا آپ نے پڑھا کہ کتاب وہ قرآن ہے جو نازل کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس سے متعلق گفتگو اور تشریح آپ نے کل کے سبق میں پڑھی۔ اب المکتوب فی المصاحف کے ذریعے فرماتے ہیں کہ قرآن وہ ہے جو مصاحف میں لکھا گیا۔ المکتوب فی المصاحف، قرآن جو مصاحف میں لکھا گیا۔ المکتوب فی المصاحف یہ قرآن کی دوسری صفت ہے، دوسری صفت المکتوب فی المصاحف۔ المکتوب فی المصاحف قرآن کی صفت ثانیہ ہیں۔ فرماتے ہیں ومعنی المکتوب المثبت۔ المثبت اس عبارت کے ذریعے شارح ملا جیون علیہ الرحمہ نے ایک سوال کا جواب ذکر فرمایا ہے۔ وہ اعتراض اور اشکال یہ ہے کہ قرآن، ابھی آپ ایک صفحے کے بعد پڑھیں گے کہ قرآن لفظ اور معنی کا نام ہے۔ قرآن معنی اور لفظ دونوں کے مجموعے کا ہے، آئے گا بھی ایک صفحے کے بعد اس سے متعلق گفتگو کا ذکر۔ کیا قرآن نام ہے لفظ اور معنی کا، معنی کا، وہو اسم للنظم والمعنی جمیعا، اسی صفحے کے اگلے صفحے میں آ رہا ہے۔ تو اس بات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن نام ہے نظم اور معنی کے مجموعے کا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ امر مسلم ہے کہ مکتوب نہ لفظ ہوتا ہے اور نہ معنی، یعنی نہ لفظ مکتوب ہوتے ہیں اور نہ معنی مکتوب ہوتے ہیں، بلکہ مکتوب جو ہوتے ہیں وہ تو یہ نقوش ہیں، نقوش جو لکھے جاتے ہیں، نقوش مکتوب ہوتے ہیں۔ تو اب نہ لفظ مکتوب ہوتا ہے اور نہ معنی مکتوب ہوتا ہے، بلکہ مکتوب جو ہوتے ہیں وہ نقوش ہوتے، نقوش۔ اب لفظ مکتوب کیوں نہیں ہوتے یا معنی مکتوب کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، زبان سے، لفظ کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، اور معنی کا تعلق قلب سے ہوتا ہے۔ تو لفظ متعلق ہیں زبان سے، معنی کا تعلق ہے قلب سے۔
معرض تحریر میں جو آتے ہیں وہ تو نقوش ہیں، معرض تحریر میں جو آتے ہیں وہ تو نقوش ہیں، نقوش۔ تو جب قرآن لفظ اور معنی کا نام ہے اور یہ دونوں مکتوب ہوتے نہیں، لفظ بھی مکتوب نہیں چونکہ ان کا تعلق زبان سے ہے، معنی بھی مکتوب نہیں چونکہ اس کا تعلق قلب سے ہے، اس کا تعلق قلب سے ہوتا ہے۔ تو اب جب کہ یہ دونوں مکتوب ہوتے نہیں، کون؟ لفظ اور معنی مکتوب ہے نہیں، اور قرآن نام ہے نظم اور معنی کا ہی، تو اب گویا کہ یہ کہیں کہ قرآن مکتوب نہیں ہوتا، قرآن مکتوب نہیں ہوتا۔ جب قرآن مکتوب نہیں تو المکتوب فی المصاحف کو قرآن کی صفت قرار دینا یہ درست نہیں ہوگا، المکتوب فی المصاحف کو قرآن کی صفت قرار دینا یہ درست نہیں ہوگا۔ یہ ہے اعتراض، یہ ہے اعتراض۔ ایک بار اور سن لیں، اعتراض یہ ہے کہ اگلے صفحے میں آپ پڑھیں گے کہ قرآن نام ہے نظم اور معنی دونوں کے مجموعے کا، جیسے کہ عبارت ہے وہوا اسم للنظم والمعنی جمیعا، اور یہ بات ظاہر ہے کہ مکتوب نہ لفظ ہوتا ہے نہ معنی، بلکہ مکتوب نقوش ہوتے ہیں، نقوش ہوتے ہیں مکتوب، لفظ و معنی نہیں ہوتے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ لفظ کا تعلق زبان سے ہوتا ہے اور معنی کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، معرض تحریر میں جو آتے ہیں وہ نقوش آتے ہیں، لہذا قرآن لفظ اور معنی کا نام ہے اور لفظ اور معنی مکتوب ہوتے نہیں، تو گویا کہ قرآن مکتوب نہیں ہوتا، گویا کہ قرآن مکتوب نہیں ہوتا۔ اور جب کہ قرآن مکتوب نہیں تو المکتوب فی المصاحف کو قرآن کی صفت قرار دینا یہ درست نہیں ہوگا۔ اب قرآن کی صفت ذکر کرنا المکتوب فی المصاحف کے ذریعے یہ صحیح نہیں، یہ ہے اعتراض۔ اور اس اعتراض کی جانب شارح نے ذکر، اس کا جواب ذکر فرمایا ومعنی المکتوب المثبت کے ذریعے۔ جواب کا حاصل سنیے، شارح کے بیان کردہ جواب کا حاصل یہ ہے کہ لفظ المکتوب جو متن کی عبارت ہے المکتوب، یہ المکتوب مثبت کے معنی میں ہے، مثبت کے معنی میں ہے المکتوب، مثبت ثابت شدہ، تو المکتوب مثبت کے معنی میں ہے۔ اب عبارت کا معنی یہ ہوگا کہ قرآن مصاحف میں ثابت شدہ ہے، قرآن مصاحف میں ثابت شدہ ہے، اور یہ بات بھی تسلیم ہے کہ لفظ اور معنی اگرچہ مکتوب نہیں ہوتے مگر مصاحف میں مثبت ہوتے ہیں، لفظ اور معنی اگرچہ یہ مکتوب نہیں ہو سکتے لیکن مصاحف میں یہ مثبت ہوتے ہیں۔ ہاں اتنا فرق یاد رہے کہ لفظ حقیقتاً مثبت ہوتا ہے، لفظ حقیقتاً مثبت ہوتا ہے، اس لیے کہ نقوش جو مکتوب ہوتے ہیں چونکہ وہ بلا واسطہ لفظ پر دلالت کرتے ہیں، تو نقوش مکتوب ہیں اور نقوش بلا واسطہ لفظ پر دلالت کر رہے ہیں، اس لیے لفظ مکتوب ہے، مثبت ہے حقیقتاً، لیکن معنی تقدیراً مثبت ہوتا ہے، معنی تقدیراً مثبت ہوگا، تقدیراً مثبت ہوتا، اس لیے کہ لفظ اس پر جو نقوش معنی پر دلالت کرتے ہیں وہ بلا واسطہ نہیں بلکہ لفظ کے واسطے سے دلالت کرتے ہیں، چونکہ نقوش معنی پر لفظ کے واسطے سے دلالت کرتے ہیں، اس لیے معنی تقدیراً مثبت ہوگا
اور لفظ پر چونکہ بلا واسطہ دلالت ہوتی ہے اس لیے لفظ بلا واسطہ حقیقتاً مثبت ہوگا۔ یہ جواب ارشاد فرمایا اس بات کا کہ قرآن المکتوب کو قرآن کی صفت ثانیہ قرار دینا بالکل درست ہے۔ اب مصنف نور الانوار اور آگے ذکر فرماتے ہیں کہ المصاحف میں اللام یہ جنس کا ہے، المصاحف میں جو لام ہے یہ جنس کے لیے ہے، جنس کے لیے ہے۔ تو المصاحف کا لام یا تو جنس کے لیے ہے یا عہد خارجی کے لیے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ المصاحف کا لام جنس کا ہو یا الف لام عہد خارجی کا ہو، لیکن اگر الف لام کو جنس کے لیے مانے تو ایسی صورت میں المصاحف کا لفظ قرآن اور غیر قرآن سب کو شامل ہو جائے گا، قرآن اور غیر قرآن سب کو شامل ہو جائے گا اگر اس کو جنس کا مان لیں، اس لیے کہ اب معنی یہ ہوگا کہ جو چیز مصاحف میں مکتوب ہو مثبت ہو وہ قرآن ہے، تو اب اس کا اطلاق ہو جائے گا قرآن اور غیر قرآن سب پر، تو اب تعریف دخول غیر سے مانع نہ رہے گی، مانع نہ رہے گی۔ اور اگر الف لام کو عہد خارجی کے لیے مانے تو اس صورت میں دور لازم آئے گا، دور لازم آئے گا۔ وہ دور کیسا لازم آئے گا تو سنیں، وہ یہ کہ قرآن کی تعریف ذکر کی، الکتاب القرآن المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف، تو قرآن کی تعریف میں المصاحف کا لفظ ذکر کیا المصاحف کا، لہذا اب قرآن کا قرآن ہونا یا قرآن سمجھنا یہ موقوف ہوا مصاحف پر، قرآن کی تعریف میں مصاحف کا لفظ ذکر کیا تو اب قرآن ہونا یہ مصاحف پر موقوف ہوا۔ اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ مصحف اور مصاحف کیا چیز ہیں، مصحف کیا ہے اس کی تعریف کرو، تو یہ کہا جائے ما کتب فی القرآن، مصحف وہ ہے کہ جس میں قرآن لکھا جائے، تو اب مصحف کی تعریف میں قرآن کا ذکر کیا، قرآن کا، تو اب مصحف قرآن پر موقوف ہوگا، مصحف قرآن پر موقوف، اور قرآن کی تعریف میں مصحف کا ذکر کیا تو قرآن مصحف پر موقوف، لہذا اب قرآن مصحف پر موقوف ہوا اور مصحف قرآن پر موقوف ہوا، اور یہی دور ہے، تو اب یہ دور لازم آئے گا اگر اس کو عہد کا مان لیں، دوسری صورت میں جب عہد خارجی کا مان لیں تو اس کا جواب بھی ذکر کیا شارح نے، وہ یہ کہ الف لام جنسی مراد لینے کی صورت میں المصاحف کا جو اعتراض لازم آ رہا تھا کہ غیر قرآن اور قرآن سب کو شامل ہو جائے گا، فرماتے ہیں کہ المصاحف میں اگر جنس کا مراد لے لیں تو المصاحف کا قرآن اور غیر قرآن سب کو شامل ہونا یہ نقصان نہیں دے گا، اس لیے کہ آگے جو مصنف نے قید ذکر کی ہے المنقول عنہ نقلا متواترہ، یہ قرآن کو غیر قرآن کو قرآن ہونے سے خارج کر دے گی، تو اب غیر قرآن کو شامل ہونے سے کوئی حرج لازم نہیں آئے گا۔ اور اگر الف لام عہد خارجی مان لیا جائے تو عہد خارجی کی صورت میں مصاحف قرۂ سبعہ یہ اس سے معہود ہوں گے، قرۂ سبعہ کے مصاحف مراد ہوں گے کہ قرۂ سبعہ کے مصاحف میں جو قرآن لکھا ہوا ہے وہ قرآن مراد ہوگا، تو اب معہود قرۂ سبعہ کے مصاحف ہوں گے، قرۂ سبعہ کے مصاحف، اور قرۂ سبعہ کے مصاحف لوگوں میں چونکہ معروف و مشہور ہیں، سب جانتے ہیں کہ ان میں کلام پاک لکھا ہوا ہے، اس لیے اب قرۂ سبعہ کے مصاحف محتاج تعریف نہ ہوں گے، کہ تعریف تو اس کی جائے جو معروف نہ ہو، اور یہ معروف و مشہور ہیں، اور جب مصحف تعریف کا محتاج نہیں ہے تو اب دوسری والی صورت میں جب کہ لام کو عہد خارجی کا مانا جائے تو اب دور بھی لازم نہیں آئے گا،
کیسے لازم نہیں آئے گا کہ اگر ہم الف لام عہد کا مان لیں تو معہود قرۂ سبع کے مصاحف ہوں گے، قرۂ سبع کے مصاحف، قرۂ سبع یعنی نافع مدنی، ابن کثیر عبداللہ مکی، ابو عمر بصری، ابن عامر دمشقی، عاصم کوفی، حمزہ کوفی، کسائی علی کوفی، ان حضرات کے مصاحف مراد ہوں گے۔ اور ان مصحف کی تعریف کرنا لا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ یہ معروف و مشہور ہیں۔ تو اب مصحف محتاج تعریف نہیں ہوگا، جب مصحف محتاج تعریف نہیں ہوگا تو دور بھی لازم نہیں آئے گا، اس لیے کہ عزیز طلبہ دور اسی وقت لازم آئے گا جب کہ ما کتبہ فیہ القرآن کے ذریعے مصحف کی تعریف کی جائے، مصحف کی تعریف کی جائے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ ما کتبہ فیہ القرآن کے ذریعے اگر مصحف کی تعریف کی جائے گی تو اب قرآن مصحف ہونا یہ موقوف ہو جائے گا قرآن پر، اور قرآن کی تعریف میں پہلے ہی مصحف کا ذکر ہو چکا ہے، تو اب قرآن موقوف ہو جائے گا مصحف پر، یہ دور لازم آئے گا۔ لیکن مصحف کی تعریف کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے، تو جب مصحف کی تعریف ما کتبہ فیہ القرآن کے ذریعے نہیں کی جائے گی تو اب دور بھی لازم نہیں آئے گا۔ شارح علی الرحمٰن نے المکتوب فی المصاحف کے ذریعے قید کا فائدہ ذکر بھی فرمایا ہے کہ اس قید المکتوب فی المصاحف کے ذریعے احتراز ہے ان سے جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے، حکم منسوخ نہیں ہوا ہے، ان آیات سے کہ جو آیات قرآنی جن کی تلاوت منسوخ ہے لیکن حکم منسوخ نہیں ہے۔ تو المکتوب فی المصاحف کی قید کا فائدہ یہ ہے کہ اس قید کے ذریعے وہ آیات قرآن ہونے سے خارج ہو جائیں گی جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے، حکم منسوخ نہیں ہوا ہے، جیسے کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ یہ آیت کریمہ جو شادی شدہ محسن اور محسنہ کے زنا کے تعلق سے ہے کہ اگر شادی شدہ انسان زنا کر لیں تو ان دونوں کو رجم کیا جائے، رجم۔ تو ان شادی شدہ محسن اور محسنہ کے رجم کے سلسلے میں جو آیت کریمہ ہے، چونکہ یہ مکتوب نہیں ہے مصاحف میں، اس لیے یہ آیت کریمہ قرآن ہونے سے خارج ہو جائے گی، البتہ اگرچہ اس کا حکم باقی ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی قضاء رمضان کے سلسلے میں حضرت ابی کی قرات، قضاء رمضان کے سلسلے میں حضرت ابی کی قرات فعدۃ من ایام اخر متتابعات۔ تو حضرت ابی کی قرات میں یہ ہے کہ اگر کسی کے رمضان کے روزے کسی عذر کی وجہ سے قضا ہو گئے اور بعد میں ان روزوں کو رکھنا چاہتا ہے، فعدۃ من ایام اخر متتابعات، تو مسلسل ان روزوں کو پے در پے قضا کرے۔ عبداللہ ابن ابی کی قرات میں متتابعات مذکور ہے، جبکہ معروف و مشہور اور متواتر قرات میں متتابعات کا ذکر نہیں بلکہ فعدۃ من ایام اخر ہی ہے۔ تو اب یہ قرات چونکہ مکتوب نہیں ہے مصاحف میں، اس لیے یہ قرآن ہونے سے خارج ہو جائے گی۔ اور کفارہ یمین کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کہ آپ نے ذکر روایت کیا فصیام ثلاثۃ ایام متتابعات، کہ اگر کوئی انسان قسم کھا لے اور قسم توڑ دے اور اس کی کفارہ ادا کرنا چاہے روزوں کے ذریعے، تو کفارہ یہ ہے کہ وہ 3 روزے رکھے، پے در پے مسلسل 3 روزے رکھے۔ لیکن جو متواتر قرات ہے جو قرآن میں مکتوب ہے، اس میں متتابعات کا لفظ مکتوب نہیں ہے، لکھا ہوا نہیں ہے، چونکہ متتابعات مصاحف 7 میں مکتوب نہیں ہے، اس لیے عبداللہ ابن مسعود کی اس قراءت میں بھی متتابعات یہ قرآن ہونے سے خارج ہو جائے گا۔ یہ مثالوں کے ذریعے شارح نے اس قید
المکتوب فی المصاحف کے ذریعے جس سے اعتراض کیا ہے ان کا ذکر فرما دیا۔ اب آپ ترجمے پر غور کریں۔ المکتوب فی المصاحف، قرآن جو لکھا ہوا ہے مصاحف میں، صفت ثانیۃ للقرآن، یہ قرآن کی دوسری صفت ہے۔ ومعنى المکتوب المثبت، وہی اعتراض کا جواب ہے جو میں نے ذکر کیا، اور مکتوب کا معنی المثبت، وہ ہے جو مثبت ہو، ثابت شدہ ہو۔ لأن المکتوب فی الحقیقت هو النقوش، اس لیے کہ مکتوب حقیقت میں وہ نقوش ہوتے ہیں، دون اللفظ والمعنی، نہ کہ لفظ اور معنی۔ وإنما هما مثبتان، ہاں یہ مثبت ہوتے ہیں مصاحف میں۔ تو اب لفظ پر نقوش چونکہ بلا واسطہ دلالت کرتے ہیں، فاللفظ مثبت حقیقتاً، تو لفظ مثبت ہے حقیقتاً، اور معنی پر چونکہ نقوش لفظ کے واسطے سے دلالت کرتے ہیں، فالمعنی والمعنی مثبت تقدیراً، اور معنی مثبت ہے تقدیراً۔ اب واللام فی المصاحف للجنس، اور لام المصاحف میں لام جنس کا ہے۔ اگر جنس کا معنی تو وہی اعتراض لازم آئے گا کہ تعریف سب کو عام ہو جائے گی، اس کا جواب بھی ذکر فرمایا کہ تعریف کا عام ہونا کوئی نقصان نہیں دے گا، اس لیے کہ آخر والی جو قید آ رہی ہے وہ غیر قرآن کو قرآن ہونے سے نکال دے گی۔ واللام فی المصاحف، اور المصاحف میں لام جنس کے لیے ہیں۔ ولا یضر تعمیمہ لغیر القرآن، اور اس کا غیر قرآن کو نقصان عام ہونا کوئی نقصان نہ دے گا۔ لأن القید الاخیر یخرجہ، اس لیے کہ اخیر والی قید اس کو نکال دے گی، یعنی غیر قرآن کو قرآن سے خارج کر دے گی۔ او للعہد، یا اللہ المصاحف میں لام عہد کا ہے۔ والمعہود هو المصاحف القراء السبعہ، وہ قراء سبعہ کے مصاحف ہیں۔ وہ متعارف، اور وہ معروف و مشہور ہیں۔ یہ اشارہ ہے اسی اعتراض کی جانب کہ دور لازم نہ آئے، اور وہ متعارف ہیں لوگوں کے درمیان۔ لا يحتاج الى ان يعرف، وہ ان کی تعریف کے حاجت نہیں ہے۔ فیقال کہ کہا جائے ہوا ما کتب فی القرآن، وہ ہے کہ جن میں قرآن لکھا جائے، حتی یلزم الدور، یہاں تک کہ دور لازم آئے، یعنی ان کی تعریف کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے کیونکہ معروف و مشہور ہے، اس لیے دور بھی لازم نہیں آئے گا۔ وَيَحْتَرِزُ بِهَذَا الْقَيْدِ أَمَّا نُسِخَتْ تِلَاوَتُهُ دُونَ حُكْمِهِ، اور اس قید کے ذریعے احتراز کیا ہے ان آیات سے کہ جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے، حکم منسوخ نہیں ہوا۔ کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ وان قراءت ابی ونحوہ، حضرت ابی اور حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ کی قراءت سے اعتراض کیا، مما لم یکتب فی المصاحف السبعہ، جو مصاحف سبعہ میں قراءتیں لکھی ہوئی نہیں ہیں، تو وہ قراءت قرآن ہونے سے خارج ہو جائیں گی، اس لیے کہ وہ مکتوب نہیں ہیں۔ یہاں تک کتاب کی تعریف ذکر ہوئی۔ القرآن المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف، صفت ثانیہ کا قرآن کی ذکر فرمایا، اور اس سے متعلق ضروری گفتگو کا ذکر فرمایا۔ اب آگے مصنف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ کے ذریعے قرآن کی صفت ثالثہ کا ذکر فرمائیں گے، اور شارح نے اس سے متعلق گفتگو کو یہاں پر ذکر فرمایا۔ آپ حضرات اس کو قاعدے سے سمجھ لیں، غور و فکر کر لیں، اور کتاب سے ملا کر سمجھنے کی اور ترجمے کو ملا کر پڑھنے کی بھرپور کوشش کریں۔